السلام علیکم دوستوں پاکستان کے 10 مشہور ڈون کون سے ہیں وہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ظفر سپاری۔ ظفر سپاری کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ یہ سوشل میڈیا پر اپنے سونا پہننے کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اور ان کے انڈر ورلڈ سے تعلقات بھی ہیں۔ نمبر 2، عابد باکسر۔ عابد باکسر کہنے کو تو پولیس والا تھا، لیکن یہ لاہور کا انڈر ورلڈ ڈون تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اسٹیج ایکٹریس نرگس کے بال کاٹے تھے۔ عابد باکسر کے نام 50 سے زائد فیک انکاؤنٹرز اور مرڈرز ہیں۔ عابد باکسر نے بہت سے مخالفوں کو فیک انکاؤنٹرز میں قتل کیا۔ اسے کافی بااثر پولیٹیشنز کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ عابد باکسر اس وقت ملک سے فرار ہے۔ نمبر 3، گوگی بٹ۔ گوگی بٹ کا اصلی نام خواجہ عقیل ہے اور ان کا تعلق لاہور گوال منڈی سے ہے۔ ان پر مرڈر اور لینڈ ڈرائیونگ کے الزام شامل ہیں۔ لاہور میں گوگی بٹ کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ لاہور کے گینگ وار میں گوگی بٹ کا نام کافی مشہور ہے۔ گوگی بٹ کو بھی لوکل بااثر پولیٹیشنز کی سپورٹ حاصل ہے۔ نمبر 4، ٹیپو ٹرکا والا۔ ٹیپو ٹرکا والا کا اصلی نام عارف امیر بٹ تھا، جو انڈر ورلڈ ڈون بلا ٹرکا والا کا بیٹا تھا۔ ٹیپو کے کریڈٹ پر لینڈ ڈرائیونگ، مرڈر اور گینگ وارز شامل ہیں۔ ٹیپو نے اپنے مخالف گینگ کے کافی لوگ فیک انکاؤنٹرز میں قتل کروائے، جس کے بعد ٹیپو کو لاہور ایئرپورٹ کے باہر قتل کر دیا گیا۔ گوگی بٹ اور تیفی بٹ پر ٹیپو کے قتل کا الزام لگا۔ ٹیپو کو بھی لوکل بااثر پولیٹیشنز کی سپورٹ حاصل تھی۔ نمبر 5، تاجی کھوکھر۔ پنڈی اور اسلام آباد میں رہنے والے ہر شخص نے تاجی کھوکھر کا نام سنا ہوگا۔ تاجی کھوکھر نیشنل اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نواز کھوکھر کے چھوٹے بھائی ہیں۔ تاجی کھوکھر کا نام لینڈ ڈرائیونگ کے حوالے سے مشہور ہے۔ تاجی کھوکھر کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے، اتنا کہ آصف زرداری نے تاجی کھوکھر کے بیٹے کو گولڈن گن دی تھی۔ تاجی کھوکھر کو حال ہی میں مرڈر کیس میں کورٹ سے بیل ملی ہے۔ نمبر 6، سیٹھ عابد۔ سیٹھ عابد کا شمار پاکستان کی پراسرار شخصیات میں ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ بزنس مین تھے، لیکن ان کا نام ڈرگز اور کول کی سمگلنگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ان کی ایک بیٹی اور 3 بیٹے ہیں۔ حال ہی میں ان کے ایک بیٹے کو لاہور میں قتل کیا گیا۔ کچھ ایسے واقعات ہیں جو ان کے نام کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں جن کی سچائی کا علم کسی کو نہیں، لیکن ان کی آج تک کسی نے تردید بھی نہیں کی۔ جب امریکہ نے پاکستان کو ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ دینے پر پابندی لگا دی تو یہ سیٹھ عابد ہی تھے جنہوں نے ایٹامک پروسیسنگ پلانٹ فرانس سے بحری راستے سے پاکستان پہنچایا۔ دوسرا واقعہ تب پیش آیا جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے اور بھٹو دور میں پیپلز پارٹی کے فنڈ کے لیے 5 کروڑ روپیہ مانگا گیا، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، جس پر بھٹو نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا لیکن گرفتار نہ کر سکے، جس پر بھٹو نے ان کی بیٹی نصرت شمیم کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی ٹرک بھیجے۔ جب سیٹھ عابد کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے لندن میں پڑھ رہی بے نظیر بھٹو کو اغوا کر لیا۔ بہرحال ذوالفقار علی بھٹو اور سیٹھ عابد کے سمجھوتے کے بعد نصرت شمیم اور بے نظیر بھٹو کو رہا کر دیا گیا۔ سیٹھ عابد کے نام کے ساتھ قتل و غارت تو نہیں جوڑی جا سکتی، لیکن جتنا ان کے بارے میں علم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہائی لیول سمگلر تھے۔ نمبر 7، نوری نتھ۔ نوری نتھ کا نام نوری بلو تھا اور ان کا نام پاکستان بننے کے دور میں انڈر ورلڈ میں شامل ہے۔ یہ انڈیا سے سمگلنگ کرتے تھے۔ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کے وقت بہت سے سکھ اور ہندو قتل کرنے میں نوری نتھ کا نام شامل ہے۔ پاکستانی مووی مولا جٹ کا ویلن بھی انہی کے نام، کریکٹر اور ہسٹری سے جڑا ہے۔ نمبر 8، جگا گجر۔ جگا گجر لاہور کے مشہور مافیا ڈون میں سے ایک تھے۔ لفظ جگا ٹیکس انہی کے نام سے مشہور ہے۔ 1960 اور 1970 کے دور میں لاہور کی بہت سی مارکیٹس جگا گجر کو ٹیکس دیتی تھیں۔ ان کے کرائمز میں گینگ وار، بھتہ اور مرڈر شامل ہیں۔ جگہ کا ٹیکٹیکل کرنے کے لیے اس وقت کے فیلڈ مارشل ایوب خان نے نواب آف کالاباغ میر محمد خان کے ذریعے گنڈا ایکٹ 1968 لگایا۔ ان کو پولیس کسٹڈی میں قتل کر دیا گیا۔ نمبر 9، عزیر بلوچ۔ عزیر بلوچ لیاری کا کرائم لارڈ اور پیپلز امن کمیٹی کا صدر تھا۔
عزیر نے انڈرورلڈ کی دنیا میں اپنے باپ کے قتل کے بعد قدم رکھا۔ عزیر بلوچ کے باپ کو ارشد پپو نامی گینگسٹر نے اغوا کر کے قتل کیا۔ عزیر نے رحمان ڈکیت کے ساتھ مل کر اپنے باپ کے قاتل کو قتل کیا اور اس کے سر کو لیاری میں پھینکا اور آگ بھی لگائی۔ رحمان ڈکیت کے انکاؤنٹر کے بعد عزیر بلوچ نے اس کے گینگ کو ٹیک اوور کیا۔ عزیر بلوچ کے کرائمز میں 100 سے زائد مخالفین کو ٹارگٹ کلنگ کرنا، زمینوں کے قبضے، اغوا برائے تاوان اور ایران کی خفیہ ایجنسی کو پاکستان آرمی کی خفیہ معلومات دینا شامل ہیں۔ 29 ستمبر 2015 کو انٹرپول نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کیا۔ نمبر 10، الطاف حسین۔ مافیا کا ذکر ہو اور الطاف بھائی کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ گینگ وارز، گینگ کلنگ، ڈرگز، ویپن سمگلنگ، بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ ان کے پورٹ فولیو میں شامل ہیں۔ لگ بھگ 10,000 لوگوں کو ان کے دور میں کراچی میں قتل کیا گیا، جن میں سے بیشتر ان کے مخالف اور عام لوگ تھے۔ 1992 کے کراچی آپریشن کے بعد الطاف حسین ملک چھوڑ کر بھاگ گیا، پر اپنا کام نہیں چھوڑا۔ 2014 اور 2016 کے کراچی آپریشن کے دوران اتنا اسلحہ نکلا کہ آرمی کی ایک پوری بریگیڈ کو بزی کرنے کے لیے کافی تھا۔ الطاف حسین کو را اور پاکستان مخالف انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ 2014 سے لے کر اب تک رینجرز نے جو آپریشن کیا، اس میں الطاف حسین کا پورا نیٹ ورک ڈسمینٹل کر دیا گیا۔ ان سب کی لائف اور ہسٹری دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ سب باتیں موویز میں ہی اچھی لگتی ہیں، ریئل لائف میں یہ سب ہو تو اس کا اینڈ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ سب کر کے آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کو کسی نہ کسی مشکل میں ڈال کر دشمن کی گولی کا نشانہ بچ جاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں۔ اس کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔